أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. انتہائی عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ سورۃ الملک کی ابتدائی آیات ہیں، آیت نمبر 1 سے 13 تک، 1 سے 14 تک۔ واقعتاً سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ 2 انتہائی اہم صورتیں ہیں جن کے حوالے سے آپ نے اعلان بھی سنا کہ ہم شروع سے شروع کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سورہ ملک کا اور 29ویں اور 30ویں سپارے کا انتخاب اسی لیے کیا گیا کہ آپ کسی زمین میں بیج ڈالنے سے پہلے زمین کو نرم کرتے ہیں۔ اگر آپ ویسے ہی بیج پھینک دیں تو ظاہر ہے کہ وہ بیج خراب ہو جائے گا، لیکن زمین کو نرم کر کے آپ بیج ڈالیں گے تو اس سے ایک اچھا پودا نکلے گا۔ توا آپ گرم کر کے ہی روٹی ڈالتے ہیں نا، اگر آپ ویسے ہی ڈال دیں تو وہ نہیں پکے گی، خراب ہو جائے گی۔ یہی معاملہ ہے یہ 29ویں اور 30ویں سپارے کا کہ یہ دونوں سپارے دراصل دلوں کو نرم کرنے کا ذریعہ ہیں۔ تو اپنے دلوں کو نرم کر کے انشاءاللہ پھر جب ہم سورہ بقرہ
اور سورہ آل عمران پڑھیں گے تو پھر ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم سب کہاں جا رہے ہیں اور ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے وہ دلوں کو نرم کرنا بہت ضروری ہے۔ دلوں کو نرم کرنے کے لیے ہی یہ 2 سپارے ہیں، 29واں اور 30واں، جس کے بارے میں کئی صورتوں کے بارے میں، مثلا یہ سورہ ملک ہے، اس کے بارے میں خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی طرح 30ویں سپارے کی کچھ صورتیں ہیں جس کے بارے میں کثرت سے کہا گیا کہ ان صورتوں کی تلاوت کی جائے، وہ اللہ کی یاد دلاتی ہیں، آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ تو بس دلوں کو نرم کرنے کے لیے ان صورتوں کا اور ان 2 سپاروں کا انتخاب کیا ہے، اور ان 2 سپاروں کو ہم انشاءاللہ بڑی تیزی سے کور کر لیں گے۔ پھر ہم انشاءاللہ الف لام میم اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی طرف آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان ہے اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اے لوگوں، جب دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، جب دروازہ کھولو تو بسم اللہ پڑھو، جب اپنے کھانے کو ڈھانپو تو بسم اللہ پڑھو۔ وجہ کیا ہے؟ ہر کام شروع کرنا اللہ کے نام سے کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ ہی نے آپ کے ہاتھ میں یہ قوت دی ہے نا کہ آپ دروازہ کھول سکیں، دروازہ بند کر سکیں۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ یہ قوت آپ کے ہاتھ سے لے لے، کتنے ہی لوگ ہیں جو ہینڈی کیپڈ ہیں، جو بالکل دوسروں کے رحم و کرم پہ ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم دروازہ کھول سکیں، دروازہ بند کر سکیں، لہذا اللہ کا نام لیں۔ اور جب فرمائے کہ دروازہ کھولو تو اللہ کا نام لو، دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لو، اب آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ آپ نے گھر کا دروازہ کھولا، آپ نے اللہ کا نام لیا، آپ نے گیراج کا دروازہ کھولا، آپ نے اللہ کا نام لیا، آپ نے گاڑی کا دروازہ کھولا، آپ نے اللہ کا نام لیا، آپ نے کلازٹ کا دروازہ کھولا، آپ نے اللہ کا نام لیا، آپ نے کمرے کا دروازہ کھولا، آپ نے اللہ کا نام لیا۔ کہاں کہاں اللہ کا نام۔ اور حقیقتاً اللہ کے نام کے بغیر اور اللہ کی اجازت کے بغیر، اس کی دی ہوئی قدرت اور اس کی دی ہوئی طاقت کے بغیر ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم دروازہ کھول سکتے۔ اسی لیے جب آپ گاڑی کا دروازہ کھولیں نا ابھی جاتے ہوئے، تو آپ بسم اللہ پڑھ کے کھولیں۔ پھر آپ گاڑی کا اگنیشن آن کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ہمارا ایک معمولی سی بات لگتی ہے نا کہ ہم گاڑی کا اگنیشن آن کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے اگر کبھی گاڑی سٹارٹ نہ ہو تو سب سے پہلے ہمیں بسم اللہ یاد آتا ہے کہ میں نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ پھنس گئے، اب آپ اسٹرک ہو گئے نا، اس لیے انسان سمجھتا ہے کہ اب اللہ کے سوا تو کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ تو اس وقت کیوں کہ جب آپ پھنس گئے، پہلے ہی کیوں نہیں؟ تو گاڑی کا دروازہ کھولیں تو بسم اللہ بولیں، اگنیشن آن کریں تو بسم اللہ پڑھیں، آپ سیٹ بیلٹ لگائیں تو آپ بسم اللہ پڑھیں، اللہ کے نام سے سفر کا آغاز کریں۔ بس یہ بسم اللہ کی اہمیت ہے کہ زندگی کے سارے کام، چھوٹے کام، بڑے کام، سارے کام، یہاں تک کہ انسان اپنی بیوی کے پاس بھی جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ بسم اللہ ہی اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے۔
اس لیے کہ جو اس کے نتیجے میں جو رزق اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں، اس میں انسان کا بھی اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے آج کی اس نشست سے ہم یہ فیصلہ کر کے اٹھیں اور یہ بات سوچ کے اٹھیں کہ ہم نے زندگی کے چھوٹے چھوٹے کام بھی اللہ کے نام سے کرنے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور بھی بتاؤں کہ اس چیز کی کتنی اہمیت ہے کہ ایک ہمارے ساتھی ہیں، 4 مہینے ہو گئے تھے، آئی ٹی کا ان کا بیک گراؤنڈ ہے، 4 مہینے سے انہوں نے 10 جگہ پہ اپنے ریزیومے بھیجے اور پورے 4 مہینے میں صرف ایک کال آئی، یعنی 10 جگہ ریزیومے بھیجنے کے بعد صرف ایک کال آئی اور بڑے پریشان تھے۔ پھر میں نے ان سے ایک بات، یہی چھوٹی سی بات کہی کہ آپ ایسا کریں کہ آئندہ سے آپ اپنا جو ریزیومے آپ سینڈ کریں گے نا، آپ بسم اللہ پڑھ کے سینڈ کریں۔ تو آپ یقین کریں کہ ایک ہفتے میں ان کی 4 کالز آئیں، جس میں سے ان کے 2 انٹرویو ہوئے، دونوں جگہ سے جاب آفر ہوئی اور ایک جگہ ان کی جاب کنفرم ہو گئی۔ یعنی یہ صرف وہ ایک بسم اللہ کی بات ہے کہ اللہ کے نام سے آپ ہر چیز کا آغاز کریں، اس سے اس کام میں برکت پیدا ہو جائے گی، اس سے وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو فرمایا کہ ایسا کام